میں اس خطبے کی اہمیت بتا چکا آپ کو کہ اس خطبے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر امام خمینی اس خطبے کو پڑھتے ہیں تو اپنی سرزمین پر اسلامی حکومت نافذ کرتے، قائم کرتے، یعنی یہ خطبے کی اہمیت، یہ خطبے کا مقام ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ عالم قرآن پڑھتا ہے۔ عالم قرآن پڑھے گا تو اثر اور ہوگا، اور ہم قرآن پڑھیں گے تو اثر اور ہوگا۔ عالم قرآن پڑھ کر مردہ ضمیروں کو بیدار کرتا ہے، اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو زندوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو زندہ بھی مر جاتا ہے۔ بھائی اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، آئیے قرآن پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے۔ بھائی قرآن تو تھا مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، کہا تمہارا قرآن پڑھنا اور ہے، عالم کا قرآن پڑھنا اور ہے۔ ایک آدمی مرا ہوا ہو، ایک آدمی کا ضمیر مردہ ہو، اسے جگانا آسان ہوتا ہے۔ اگر پوری قوم مردہ ہو، اسے جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام خمینی نے قرآن اور خطبہ امام حسینی پڑھ کر مردہ قوم کو ایسا جگا دیا کہ حکومت علوی قائم کر دی۔ حکومت علوی، توجہ ہے آپ حضرات؟ جب ضمیر مردہ ہو جائیں تو اس قوم کو زندہ کیسے کیا جائے؟ اس کے وجود سے موت کا خوف نکال دو، اس کے وجود سے موت کا ڈر نکال دو، یہ قوم زندہ ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ قرآن نے اس پہ گفتگو نہیں کی کہ موت آئے گی، وہ تو کافر بھی مانتا ہے۔ قرآن نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ تمہیں موت لینی کیسی ہے، تمہیں کون سی موت مرنا ہے کہ جس کے بعد موت بھی گھبرا جائے کہ یہ کیسی موت تھی، بلکہ ایسی موت جس کے بعد موت خود مر جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ افغانستان کا ایک شخص ہے، اس کے پنجرے میں ایک طوطا ہے، ہندوستان کا۔ جی تو وہ ہندوستان جا رہا تھا، طوطا تھا ہندوستان کا۔ ہندوستان کے چند جانور جو ہے مشہور ہے، شیر ان کا قومی جانور کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بندر تو ان کے ہاں پوجا پاٹ کے حد تک ہوتا ہے، جی جی۔ تو یہ جب ہندوستان گیا تو اپنے طوطے کو کہا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو مجھے بتاؤ، وہاں کے طوطوں کو میں تمہارا پیغام پہنچاؤں گا۔ اس نے کہا کوئی بھی پیغام نہیں، بس اتنا بتا دو کہ تمہاری قوم اور قبیلے کا آدمی میری قید میں ہے، اگر پیغام دینا ہوگا تو دیں گے۔ کہا یہ کون سی بات ہے؟ کہا بس اتنا بتا دو۔ یہ گیا جنگل میں، آواز دی طوطوں کو، طوطے جمع ہو گئے۔ ان طوطوں کو کہا کہ تمہاری قوم اور نسل سے ایک پرندہ، ایک طوطا میرے پاس قید میں ہے، بس یہ سننا تھا کہ تمام طوطے پر پھڑ پھڑا کے گرتے گئے، مر گئے۔ اسے افسوس ہوا، یار اپنے ساتھی کے قید کی خبر سن کر۔ یہ انسان نہیں ہے جو بے حس ہو، جی یہ انسان نہیں ہے جو بے حس ہو۔ محلے میں کون بھوکا ہے، کس نے کھانا کھایا ہوا ہے، وہ پہلے کی رسمیں کہاں ہیں؟ جب ماں ہنڈیا سے گھر والوں کے لیے کھانا بعد میں نکالتی تھی، پہلے محلے میں کہتی تھی دے کر آؤ، جسے کہتے ہیں آپ اللہ کے نام پر، مرحومین کے نام پر۔ وہ تہذیب کہاں گئی، وہ آداب کہاں گئے؟ اور اس وقت برکت بھی تھی، ایک روٹی سے انسان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ تو کہا یہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو اتنے بے حس ہوں کہ ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ واپس آئے یہ اپنے
ورنہ توجہ رکھیے گا. طوطے کے پاس پہنچا، گھر پہنچا. طوطے نے کہا بتاؤ کیا خبر ہے؟ اب یہ سوچنے لگا کہ وہ ایک کی خبر سن کر مر گئے، یہ اتنوں کی خبر سن کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو کہا نہیں، قول تو یہی ہے کہ تمہیں بتانا ہے. کہا انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. کہا پھر کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے جیسے ہی کہا کہ تمہارا طوطا تمہاری نسل اور قوم میں سے میرے ہاں قید ہے، تو انہوں نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور زمین پہ گرتے گئے. بس یہ سننا تھا کہ اس نے بھی پر پھڑپھڑائے اور گر گیا. کہا وہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے. ایک مرتبہ اس نے اپنے طوطے کو پنجرے سے نکال کر پھینکا. ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد تو کسی کام کا نہیں ہے. اب جیسے ہی پھینکا تو یہ پھر پر پھڑپھڑا کے اڑنے لگا. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو میری قوم نے مجھے پیغام دیا تھا، یہی تو میری قوم نے مجھے پیغام دیا تھا. کہا کیا دیا تھا؟ کہا میری قوم نے بغیر بولے مجھے کہا جب تک مرنا نہیں سیکھو گے، جب تک مرنا نہیں سیکھو گے تب تو حسین نے ہمیں مرنا سکھایا ہے. خدا کی قسم اسی لیے ہم آزادی سے جیتے ہیں. جملہ کہتا ہوں یزید کے نام پر تمہیں اتنے جینے کے لیے نہیں ملیں گے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے.